بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی کیا فضیلت ہے اور آیت الکرسی کے کیا فوائد ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ جانیے کہ آیت الکرسی بہت ہی بہترین لاجواب عمل ہے اور بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، بلکہ مختلف بزرگوں نے مختلف طریقے سے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں کہ آیت الکرسی کا کتنا لاجواب عمل ہے کہ آج کل ہمارے انسان مسلمان بھائی اس سے غافل ہیں، آیت الکرسی کو نہیں پڑھتے۔ ہم مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، مختلف منتر پڑھنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور مختلف تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاتے ہیں جو آپ سے بھاری قسم کی رقمیں لیتے ہیں۔ یقیناً جب آپ اس ویڈیو کو سنیں گے، میرے اس آیت الکرسی کے فضائل کو سنیں گے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، بتایا ہوا اعمال ہیں، آپ اس کو کر کے تو دیکھیں۔ جس کام کے لیے آپ کو ضرورت پڑے میں انشاءاللہ لگاتار آپ کو اس کی ترتیب بتا دیتا ہوں، تو آپ اس آیت الکرسی کو پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ اس کا فائدہ بھی دیکھیں گے اور اس کے جو ہے برکتیں بھی آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مہینوں کے سردار جو ہے کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ دنوں کا سردار فرمایا جمعۃ المبارک ہے۔ کلاموں کا سردار قرآن مجید ہے، اور قرآن کی سورتوں کا سردار سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ سنو تو فرمایا اس آیت میں 50 کلمے ہیں اور ہر کلمہ میں 50 برکتیں ہیں۔ کتنی جامع فضیلت بیان فرماتی ہے یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج ہم اس آیت الکرسی کی فضیلت سے غافل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں کہ آیت الکرسی فضیلت والی آیت ہے، فضیلت والی جو ہے یہ جو ہے آیتیں ہیں، عظمت والی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کو، ان کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جو ہے ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرا مطلب آپ کو ان سے جو ہے انکار کرنا نہیں ہے، ان سے منع کرنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بھاری قسم کی جو ہے کیا لیتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ وہ بھی آپ کو اعمال دیتے ہیں، وہ بھی یہی اعمال کرتے ہیں، روحانی اعمال ہوتے ہیں۔ آپ اس آیت الکرسی کے اعمال کو کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ جو ہے ہر قسم کی رکاوٹ دور ہوگی، ہر قسم کا مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں رکھا ہے۔ اب ذرا دیکھیے صحابہ اکرام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کہ انہوں نے آیت الکرسی کے اس وظیفے کو کتنا جو ہے نا اپنے معمولات میں رکھا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں محمد بن حنفیہ، وہ فرماتے ہیں جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو تمام کے تمام بت گر گئے، بادشاہ گر گئے، ان کے سروں کے تاج گر گئے، شیاطین وہ بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اس آیت الکرسی کے پڑھنے کی وجہ سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، بڑے سے بڑا جادو اس آیت الکرسی سے ٹوٹ جاتا ہے، اور خطرناک قسم کی لا علاج مرضیں اور بیماریں اس آیت الکرسی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف یقین کا ہے۔ مسئلہ کس کا ہے؟ یقین کا ہے۔ جب ہم اس پر یقین کرنے لگ جائیں گے، آیت الکرسی پر ہم یقین کرنے لگ جائیں گے، تو اس وقت ہمارے سارے کے سارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا یقین جو ہے کمزور ہو چکا ہے قرآن پر، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ نے اس قرآن کو شفا کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے شفا یاب ہے، یہ شفا یاب ہر کے لیے، یہ صرف پیروں کا جو ہے آپ کو پابند نہیں کیا گیا، بلکہ آپ خود جو ہے اگر پڑھے لکھے ہیں، آپ آیت الکرسی ہر بندے کو آتی ہے، تو نہیں آتی تو آپ اس کو یاد کر لیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے
کہ آپ آیت الکرسی کا اگر آپ کو علم نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو یہ مسئلہ اور ہے۔ اگر آپ کو علم ہو چکا ہے، اتنی عظمت والی آیتیں ہیں، اتنی فضیلت والی آیتیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان آیتوں کو چھوڑ کر ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو عزیزو، آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں آیت الکرسی کے جو ہے مزید فضائل اور اس کے اعمال، کہ آیت الکرسی سے کون کون سے جو ہے ہمارے کام ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بدر کے میدان میں میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم کا وظیفہ کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، اور یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا کثرت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو یا حی یا قیوم یہ کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی یہ پیر فقیر ہیں یہ فنا ہو جائیں گے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ تعلق اپنا کر تو دیکھیے اور ان وظائف کو کر کے تو دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کے وہ ناممکن ہونے والے اعمال ممکن بن جائیں گے، وہ نہ ہونے والے اعمال انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے، آیت الکرسی کی برکت سے وہ اعمال بن جائیں گے۔ آپ ذرا اس ترتیب کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو، اگر آپ کسی مسئلے میں پریشان ہیں، تو آپ آیت الکرسی کو 101 بار آپ آیت الکرسی کو پڑھیں اور یومیہ پڑھیں۔ یومیہ آپ 101 بار آیت الکرسی کو پڑھیں اور 41 دن تک یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی مشکل ترین معاملہ آپ کا ہے، رزق کی تنگی ہے، یا آپ پر جادو کا اثر ہے، یا آپ پر کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کی تجارت میں مسئلہ آ رہا ہے، یا آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ 101 بار آیت الکرسی کو پڑھ کے دیکھیں، 41 دن کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آیت الکرسی سے دشمنوں کو مار ملی ہے، شیطانوں کو مار ملی ہے، جنوں کو مار ملی ہے، کافروں کو مار ملی ہے۔ تو آئیے مسلمانوں، آج ہم اس آیت الکرسی کو کر کے تو دیکھیں، آیت الکرسی کے عمل کو ہم اپنا جو ہے کیا بنائیں، اپنے جو ہے گلے کا تعویذ بنا لیں۔ ہم نے اس کو یومیہ کرنا ہے، ہم نے اس کو روزانہ کی ترتیب سے کرنا ہے۔ 101 بار آپ اس آیت الکرسی کو پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کے نہ ہونے والے کام انشاءاللہ منٹوں میں ہوں گے۔ اور اسی طرح امام ترمذی نے لکھا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ فرمایا سورۃ البقرہ کی کوہان آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی کوہان آیت الکرسی ہے۔ مقصد ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی کو سورۃ البقرہ میں مزید بلند کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں سے آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ اس کو مسلسل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، جادو کا ٹونا یہ ختم ہو جائے گا، جس قسم کا بھی جادو ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ آپ عزیزو، اور اسی طرح فرمایا کہ اس کو روزانہ آپ سوتے ٹائم پڑھیں، سوتے ٹائم گھر سے نکلیں تو آپ پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں تب بھی اس آیت الکرسی کو آپ پڑھیں۔ اور بلکہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی قسم کا آپ کے گھر میں مسئلہ ہو تو آپ یہ آیت الکرسی اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور یہ آیت الکرسی اور سورۃ الفاتحہ آپ 3 بار پڑھیں، سورۃ الفاتحہ 3 بار اور آیت الکرسی 3 بار، سورۃ الفلق 3 بار، سورۃ اخلاص 3 بار، سورۃ الناس 3 بار، اور آخر میں پھر سورۃ درود شریف 3 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز جس قسم کا بھی آپ کے گھر کے اندر مسئلہ ہوگا، اس آیت الکرسی کی برکت سے شیطان ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے، جنات ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے۔ لیکن کرنا آپ نے کیا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، آپ نے اپنے کمرے کی جو ہے نکر کے اندر اور چار دیواری کی نکر میں آپ نے چھینٹے مارنی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس کو بھی 41 دن کر کے دیکھیں،
گھر کے اندر شیاطین بھاگ جائیں گے، جنات بھاگ جائیں گے، اور جادو ٹونے کا عمل، یہ جادو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر رزق کی تنگی ہے، آج جیسے کہ ہر بندہ پریشان ہے، انشاءاللہ رزق آپ کے ہاتھوں میں بارش کے قطروں کی طرح آئے گا آپ کے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ مفتی عبداللطیف کے بیانات کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔